نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال تبارك وتعالى: وأيده بجنود لم تروها. صدق الله العظيم. بزرگ اور دوست اور معزز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بات چل رہی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی خوبیوں اور خصوصیات کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی خصوصیات میں سے ایک عموم بعثت ہے، جس کی تھوڑی سی وضاحت گزر چکی. دوسرے جامع شریعت ہے، اس کی بھی کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح تیسری خصوصیت آپ کی نبوت و رسالت کی، وہ ختم نبوت کی ہے، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی گئی. بے شمار خصوصیات ہیں، انہی میں سے ایک مزید خصوصیت معجزات کی کثرت ہے. معجزات کی کثرت پر کچھ لفظ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں آج کی بیٹھک میں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس درجے کی نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے، اسی حساب سے اللہ عز و جل نے آپ کو معجزات کی کثرت سے بھی نوازا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی شان اتنی، یعنی وہ شان بھی اتنی جامعیت اور اتنی خوبی اور کمالات کی حامل ہے، ایک مستقل بہت بڑا موضوع ہے. بقول شاعر: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ کے اندر یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک مارنے والے جو معجزات ہیں، جس سے پھونک مار کر وہ مٹی کی چڑیاں کو اڑا دیتے تھے، مردہ میں روح پھونک دیتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ اسی شان اور اسی کیفیت بھی آپ کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا چمکتا ہوا ہو جانا آپ کے گریبان میں ڈالنے کے بعد، وہ بھی آپ کے اندر ہے، شاعر کہہ رہا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ مختلف پیغمبر مختلف معجزات اپنی اپنی الگ الگ تنہا اپنی اپنی انفرادی شخصیتوں میں حیثیتوں میں رکھتے تھے. یہ الگ الگ معجزات الگ الگ شخصیتوں میں تھے، لیکن آپ کا کمال اور آپ کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام بکھرے ہوئے معجزات آپ کی تنہا ایک ذات میں موجود ہیں. آنکھ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعر کہہ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہمہ پہلو ہیں، مختلف اعتبارات سے ہیں. ایک تو بہت بڑا علمی اور فانی معجزہ ہے، باقی معجزہ جو کبھی فانی ہونے والا نہیں، اور علمی ہے، معنوی ہے، روحانی ہے، وہ ہے قرآن مجید. پچھلے پیغمبروں کا کوئی معجزہ آج زندہ نہیں ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قرآن کا جو معجزہ ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس معجزے کے زندہ رکھنے کی اللہ نے ذمہ داری لے لی، یعنی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت کے مطابق انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ زندہ معجزہ زندہ رہے گا. اور پھر قرآن مجید ایک معجزہ نہیں ہے دوستو، قرآن مجید اپنی ذات سے کئی معجزات کا مجموعہ ہے، یعنی معجزات در معجزات کی بات ہے. معجزات در معجزہ ایسی شان ہے.
اس لیے کہ قرآن مجید زبان کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے، یعنی گرافیکل ہونے کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اونچے معیارات پر ہونے کے اعتبارات سے، اور اس میں جتنے پہلو ہوتے ہیں کسی بھی ایک سمجھے کہ لینگویج کے اس کے انتہائی باادب اور معیاری ہونے کے اعتبارات کے لیے وہ سب اس کے اندر بدل جاتا ہے، بدل کمال موجود ہے۔ تو یہ تو الفاظ کی جامعیت کے لین کے معجزات ہوئے۔ دوسرے یہ کہ اسی قرآن مجید میں معنوی اثرات، اثر انگیزیاں، دل پر اثر انداز ہونے کی کیفیت، دل میں اتر جانے کی کیفیت، زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی لانے کی کیفیت، یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے کہ لوگ سنتے تھے اور گرویدہ ہو جاتے تھے، ایسے گرویدہ کہ انکار کی مجال نہیں ہے۔ بے شمار صحابہ کے واقعات ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے چند آیات سنی اور ان کے دل میں ایسے گھر کر گئیں کہ وہ ایمان لائے بغیر وہاں سے نہیں اٹھے۔ یہ اس کے تاثیراتی معجزات۔ یہی نہیں، جسمانی بیماریوں کے لیے شفا قرآن مجید ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جادوئی اثرات کے دفعیے کے لیے قرآن مجید ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ شیطانی اور اجنہ کی شرارتوں کے اثرات سے حفاظت کے لیے اور اس کے دفعیے کے لیے قرآن مجید ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو غرض ایک معجزہ نہیں ہے، وہ کئی معجزات کا مجموعہ ہے۔ اور دوسری اس کی بڑی شان یہ ہے کہ وہ ایک لافانی معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ۔ ایسا معجزہ کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ اور دوسری قسم ہے معجزات کی مادی لین کے معجزے، حصی لین کے معجزے۔ اور مادی اور حصی لین کے معجزوں میں بھی پھر علماء کرام نے، محدثین نے مختلف کیٹیگریز اور گروپ بنائے ہیں کہ بھئی آسمان سے متعلق معجزات، آسمانی دنیا سے متعلق معجزات جس میں شمس و قمر اور بارش، بادل، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہوا۔ اور زمینی معجزات، پھر زمینی معجزات میں بھی گروپ بندی کی گئی ہے۔ پہاڑوں اور پتھروں سے متعلق معجزات، شجر و احجار اور درختوں سے متعلق معجزات، پانی سے متعلق معجزات، جانوروں سے متعلق معجزات۔ یہ تو بیرون کی دنیا سے متعلق ہوئی بات، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے اندر کے بے شمار معجزات۔ پھر مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو کا پھوٹنا اور آپ کے پسینے میں ایسی انتہائی خوشبو کا ہونا کہ جس کو جمع کر کے دلہنوں کو لگایا جاتا تھا، وہ بھی ایک معجزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا لعاب مبارک آنکھ میں لگا دے رہے ہیں، آنکھ اچھی ہو جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں لگا دے رہے ہیں جہاں پر زہر کاٹا تھا اور زہر کا اثر، سانپ نے کاٹا تھا اور زہر کا اثر چلا جاتا۔ آپ کے لعاب مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خفیہ محاذ پر بھیجے گئے تھے اور اتفاق سے اس خفیہ کارروائی میں ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا اور ان کی ٹانگ ایسی ہو گئی جیسے کہ اس کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میری ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ مجھے کبھی ہوا ہی نہیں تھا کچھ وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے سوتے پھوٹ پڑنا، تھوڑے سے برتن میں تھوڑا سا پانی جمع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ رکھا اور پھر پانی ابل رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں۔ ایسے بے شمار معجزات دیے گئے، اور شاید اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی اعتبارات کے درجے میں اس وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے تحت یوں بھی کہا جا سکتا ہے بعض اعتبارات کے زاویے میں کہ اللہ آپ کو نوازے گا ایسی چیزیں جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ابتدائی دور کی صورتوں میں ہی یہ یعنی عطا کرے گا، ایسے بازو اور ایسے آپ کے جانثار، آپ پر قربان ہونے والے ساتھی آپ کو عطا کرے گا، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو آخرت کی دنیا میں ایسی ترقیوں اور درجات سے نوازے گا کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔
تو وہیں ساتھ ساتھ ایسی معجزات اور معجزات سے بھی نوازے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت والی زندگی مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جو مختلف معجزات کا ظہور ہوا گویا سب اللہ عز و جل کی عطا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اور اللہ عز و جل نے پارہ 10 میں ایک آیت شریفہ میں اشارہ فرمایا ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تھے، ہجرت مدینہ کے سفر پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جب قیام فرمایا تھا اور دشمن سر پر آ چکا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن اپنے قدم کی طرف دیکھ لیتا تو ہم نظر آ جاتے، یعنی وہ ہمارے غار کے منہ پر تک آ چکے تھے، لیکن اللہ عز و جل نے ان کے دل و دماغ کو مسخر کر دیا تھا، پھیر دیا تھا، اس طرف توجہ ہی نہیں گئی ان کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی پریشانی میں کہ شاید دشمن اگر پاؤں کی طرف دیکھ بھی لے تو ہم دکھ جائیں گے، اس پریشانی کا اظہار کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اے ابوبکر کیا خیال ہے تمہارا اس تیسرے کے بارے میں جو ہم دونوں کے ساتھ ہے؟ مفہوم حدیث شریف کا ہے یعنی اللہ عز و جل کی ذات بابر. اسی کو اس آیت شریفہ میں یوں کہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابوبکر تم غم مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے یوں کہا کہ آپ غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ. پھر فرما رہے ہیں اللہ عز و جل کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها. بس اتارا اللہ عز و جل نے ان پر اپنی سکینہ یعنی اپنی جانب سے سکون اور طمانینت والی کیفیت کو، قرار اور طمانینت والی کیفیت کو، سکون اور راحت والی کیفیت کو، اور وأیدہ بجنود لم تروها، اور مضبوط کیا ان کو، مؤید کیا ان کو ان ایسے لشکروں کے ساتھ، ایسے لشکروں سے جن لشکروں کو تم لوگوں نے دیکھا نہیں. تو معجزات بھی یوں سمجھو دوستوں کہ اللہ عز و جل کی جانب خصوصی گویا لشکر سے گویا اللہ عز و جل کی جانب فرشتے بھی آئے لشکر کی شکل میں تائید کے طور پر مختلف غزوات میں مسلمانوں کی اعانت و نصرت کے لیے. ویسے ہی مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تائید کے لیے جو معجزات کا ظہور ہوا وہ بھی دوستو اللہ عز و جل ہی کی جانب سے تائید کی اور نصرت ہی کی شکل ہے. تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی بات چل رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے اعتبار سے بھی یہ شان ہے کہ کثرت سے معجزات، جیسا کہ اشارہ کیا گیا علم معجزہ یعنی روحانی اور معنوی معجزہ، اور پھر اس کے اندر بے شمار شکلیں اس کی، بلکہ بعض علماء کرام کے مطابق وہ علمی اور روحانی معجزہ جس کو قرآن مجید کہا گیا اس کی ہر آیت ایک معجزہ ہے. تو اب اگر ایک کاؤنٹنگ کے حساب سے 6666 آیتیں ہیں تو کم و بیش 6666 معجزات ہیں، اس لیے کہ ہر آیت ایک معجزے کی شان رکھتی. اور پھر مادی اور حصی معجزات میں جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ مختلف ہیں، آفاقی لین کے، انفوسی لین کے، مادی لین کے، حیوانات سے متعلق، شجر و احجار سے متعلق، جمادات سے متعلق، کھانوں میں برکت کی لین سے، پینے میں برکت کی لین سے، جانوروں کی بات کرنے کے اعتبارات سے، پتھروں کی بات کرنے اور سلام کرنے کے اعتبارات سے ایک بہت بڑا موضوع ہے. شوق رکھنے والے ساتھیوں کو چاہیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، ان میں بھی بعض معجزات کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر ابن کثیر بہت مشہور ہے، ان کی ہی ایک مستقل کتاب ہے معجزات النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. یعنی ان کی تحقیق، ان کی سرچ میں ان کو اپنے متعلقہ اساتذہ سے جن سندوں سے جو معجزات کی تفصیل ملی ہے اس کو انہوں نے جمع کیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے 100 معجزات کو جمع کر دیا، ایسا نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بطور خاص ان معجزات میں ہمارے لیے بھی کچھ سبق کے پہلو ہیں. معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ یقیناً اکثر ساتھی بات ذہن میں رکھتے ہی ہوں گے، جانتے ہی ہوں گے
کہ عاجز کر دینے والی چیز، دوسروں کو عاجز کر دینے والی چیز، دوسرے وہ چیز نہیں کر سکتے، یا ہے کہ ماننے پر مجبور کر دینے والی چیز، اس کو معجزہ کہتے ہیں. دوسرے لوگوں کے لیے امپاسبل، جو سمجھے انبلیویبل، یقین نہیں کر سکتا، اور یہ کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کر کے دکھائیں. لیکن وہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ہاتھ سے، یا ان کی دعا سے، یا ان کے اشارے سے، یا ان کے کسی فیض سے جو ہے نہیں ممکن ہو جا رہی ہے، پاسبل ہو جا رہی ہے. اور جب خارج میں ہو گیا تو وہی انبلیویبل چیز بلیویبل بن جا رہی ہے، یعنی یہ قابل یقین بن جا رہی ہے، ناقابل یقین چیز قابل یقین بن جا رہی ہے. ایسی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات وہ ہیں کہ جو خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت کو اور آپ کی نبوت و رسالت کی سچائی کے ثبوت اور دلیل کے طور پر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بتلانا مقصود تھا. لیکن بعض معجزات ایسے ہیں کہ ان کیفیتوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ، یعنی نبوت و رسالت کی سچائی کے ثبوت کے ساتھ ساتھ، شان اور عظمت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال بھی اس میں ظاہر ہو رہا ہے. تو اس میں ہمارے لیے سبق اور عبرت کا پہلو بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر مشہور واقعہ ہے خیبر کے یہودیوں کا، یا خیبر کی یہودی عورت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود بکری کا گوشت کھلانا. مشہور واقعہ ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل سنتے چلیے. یہ روایت امام احمد ابن حنبل میں بھی ہے، مسند احمد میں، اسی طریقے سے یہ روایت بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اور امام ابو داؤد میں بھی ہے، تو تھوڑی تفصیل کے ساتھ. قدر مشترک ان چاروں کتابوں سے مختلف جو احادیث ہیں ان کا مجموعی طور پر خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. مفہوم روایت اس انداز کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے، جس کا نام زینب بتایا گیا اور جس کے بعد محققین نے مرحب کی بیٹی بتلایا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنی ہوئی بکری ہدیہ میں پیش کی. اور ایک روایت میں ہے کہ بازو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص، اور دیگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت بشر بن بوا رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اس سے کترا. حدیث میں وضاحت ہے اس کی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہڈی کے ساتھ پکڑا، دست کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست بہت پسند تھا، مطلب بکری کے گوشت میں بکری کا جو حصہ دست کا ہوتا ہے، ہاتھ کا، رانوں کا نہیں بلکہ سامنے کے دست کا جو حصہ ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. تو اسی لیے کہ آپ کو وہ پسند ہے وہی پیش کیا گیا، اور اس میں زہر ملا ہوا. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے دانت سے اس کو کترا ایک لقمہ. ادھر حضرت بشری رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اس کو کترا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ نگلا اور فرمایا کہ ہاتھ روک لو. مجھے ایک روایت کے مطابق اس میں مجھے موت، یہ گوشت مجھے موت کی خبر دے رہا ہے. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، میں نے بھی محسوس کیا اس کو، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں تھوکا کہ آپ بھی لقمہ لے چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں صحابی کا حال دیکھیے. فرماتے ہیں کہ اگر میں تھوک دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا کہ آپ تو تناول فرما رہا اور میں تھوک دوں. وہ نگل گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ہاتھ روک دو تو ان لوگوں نے روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ خیبر کے یہودیوں کو جمع کریں. خیبر کے یہودی جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، سچ بتاؤ گے؟
انہوں نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سردار فلاں آدمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کہہ رہے ہو تمہارا سردار فلاں نہیں ہے، فلاں آدمی ہے. معجزہ. ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ہمارا سردار فلاں آدمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے سچ کہا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابو القاسم. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ابو القاسم ہم سچ کہیں گے، اس لیے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ ہمارا جھوٹ جان جائیں گے. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ ہمارا جھوٹ جان جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آگ میں کون داخل ہوں گے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم تھوڑے دن کے لیے داخل ہوں گے، اس کے بعد آپ سب لوگ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ عز و جل کی قسم تمہارے بعد ہم جہنم میں آگ میں نہیں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارے آگ میں جانے کے بعد ہم آگ میں نہیں جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے ملایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا مقصد اور منشا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد اور منشا یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو ہم سب کی جان چھوٹ جائے گی آپ سے، مطلب آپ سے ہم نجات پا جائیں گے، اور اگر آپ سچے ہیں تو آپ پر زہر اثر نہیں کرے گا. تو مسند احمد کی روایت میں یہ مضمون ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد کی روایتوں میں اسی مضمون کو جوڑتے ہوئے ایسی روایتیں بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بلایا جس خاتون نے بطور خاص اس میں زہر ملا کر بھیجا تھا. ظاہر ہے کہ وہ پوری قوم کی پلاننگ تھی ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدیث میں جو مضمون ملتا ہے کہ پورے یہودیوں کو بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا کہ تم نے زہر دیا تھا. اور ظاہر ہے کہ پلان سب کا تھا، لیکن دینے والی تو ایک ہی تھی ہوگی، ابالنے والی، پکانے والی، بھوننے والی، تو اس عورت کو بلایا گیا. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قسم کے سوالات بطور خاص یہ سوال کہ تو نے زہر ملایا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے ملایا. اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا منشا کیا تھا، تو کیا چاہتی تھی؟ کہنے لگی کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ہرگز اس پر قدرت نہیں رکھ سکتے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہم اس کو قتل کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. یہ پہلو دوست یہاں تک آنے کے بعد میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی بڑا وصف اور خلق جو ہے، اور بطور خاص ہمارے سلسلے کی تعلیمات میں اور بطور بالعموم تمام ہی اہل تصوف کے پاس بزرگان دین اور علیہ کرام کی تعلیمات میں جو ان کا خصوصی سبجیکٹ ہے اخلاقیات کے بنانے اور سنوارنے کا دوستو، اس میں ایک یہ ہے کہ عفو و درگزر سے کام لو. اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام مت لو. اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام مت لو. تاریخ میں یہ واقعات، ایسے واقعات کئی ہیں اور بے شمار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں نے بے شمار چالیں چلیں، بے شمار تدبیریں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر اپنی ذات سے ان کے لیے انتقام نہیں لیا. شمائل ترمذی میں آپ کو یہ مستقل سبجیکٹ ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام لینے والے نہیں تھے. چنانچہ اس یہودیہ عورت کو جس نے اعتراف جرم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس کو چھوڑ دیا، اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا اس سے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تھوڑا سا آپ اس کو کمپیئر کر کے سمجھے تو اور بھی اہمیت کھل کے آئے گی. مثال کے طور پر ایک بہت بڑی شخصیت تو دور کی بات ہے، جان دو یہاں کا کوئی چھوٹا سا عہدیدار کیوں نہ ہو. اب اس عہدیدار کے خلاف یوں سمجھے کہ کوئی دشمن پارٹی یا پوزیشن پارٹی ایک پلان کرتی ہے اس کے مرڈر کا، ایک سازش کرتی ہے. اتفاق سے وہ سازش پکڑی جاتی ہے، سمجھا.
تو خالی پلان ہوا اور سازش ہوئی بول کے کتنا ایکشن لیا جاتا ہے، اور کتنی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، اور کتنی جیل سنائی جاتی ہے. اور اگر اقدام قتل ہو چکا ہو تو پھر اس پر کتنا بڑا ایکشن لیا جاتا ہے وہ غور کیجیے آپ. کیسے بڑے بڑے اس پر کیس ڈال دیے جاتے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اقدام قتل میں زہر دیا جا چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک لقمہ بھی تناول فرما لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. اس خاتون ہے کوئی ایسا دل گردہ رکھنے والا آج؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ معمولی بنیادوں پر ہم اپنے رشتہ داروں سے مہینوں بات نہیں کرتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ میرے کو دعوت میں نہیں بلایا تھا، میرے کو شادی میں نہیں بلایا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے فلاں موقع پر اس کی بیوی نے میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کر دی تھی. کیا بولے تو منہ کھلا بیٹھے مہینوں کے لمحہ، جبکہ وہاں پر دو حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں، ایک عام مسلمان کا حق، دوسرے رشتہ دار کا حق. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جس صفت پر اٹھایا تھا امت کو وہ یہ کہ عام مسلمان بھائی بھی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بغیر سلام کلام کے نہ رہے بلکہ مل لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو عفو درگزر سے کام لیا دوستو، اس کا مبارک. تو ہمارے لیے اس میں سبق کا پہلو یہ ہے. اور معجزاتی پہلو کیا ہے؟ معجزاتی پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ اس خاتون نے بھی پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی آپ کو علم کیسے ہوا کہ اس میں ظاہر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دست نے مجھے بتلایا، اس دست سے مجھے آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گوشت سے مجھے آواز آئی، اس گوشت نے مجھے بتایا گیا. اور اتفاق ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی نے ایک لقمہ لے لیا تھا، ان صحابی پر اس کا اثر بہت گہرا ہوا. اور روایت میں الفاظ ملتے ہیں ابو داؤد کے کہ وہ صحابی اٹھ بھی نہیں پائے. آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، ہرا بن گیا، ہرے بننے کے بعد کالا کالا ہونے لگا. زہر اتنا شدید تھا. صحابی کا رنگ ہرا ہونے لگا اور پھر ہرا ہونے کے بعد کالا کالا ہونے لگا اور وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکے، یہ لکھا ہے، اور وہی انتقال کر کے شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ان کے قصاص میں قتل کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے انتقالوں کے تو نہیں لیا، اور پہلے تو آپ نے اس کو معاف فرما دیا اپنی طرف سے. جب وہ صحابی کا انتقال ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصاص میں اس عورت کو قتل کروایا. یہ روایتیں ملتی ہیں. اور دوستو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر بھی اس زہر کا اثر ایک درجے میں ہوا. چنانچہ روایت ایسی ہے جہاں ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق میں پرابلمس ہوتا، یعنی پریشانی ہوتی تھی، اور میں محسوس کرتا تھا، ہم لوگ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوا جس کو کہتے ہیں یعنی ترجیب وہ متاثر ہو جایا کرتی تھی اسی زہر کے اثر سے. 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے اس واقعے کے بعد. اور ایک روایت شریف ایسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زہر کے دیے جانے کے بعد اللہ عز و جل مجھے مہلت دیتا رہا، یہاں تک کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اس زہر کے نتیجے میں اب میرے دل کی 2 رگیں پھٹ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، دنیا سے پردہ فرما گیا. اس اعتبار سے محققین علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گویا اللہ عز و جل شہادت کی فضیلت سے نوازنا چاہتے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کا مرتبہ بھی پائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پہلو سے یعنی کوئی ایسا پہلو نہیں چھوٹا ہے کہ جو دیگر پیغمبروں سے کم درجے کی حیثیت والا بناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء و افضل الرسول ہے. یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے. تو اسی اعتبارات سے پچھلے پیغمبروں میں سے بعض انبیاء کے ساتھ جو باضابطہ شہادت کے واقعات پیش آئے ہیں، اس درجے میں کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
افضل نہ ہو جائیں. اللہ عز و جل نے تکوینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے احوال پہ لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام تر فضیلتیں اور خوبیاں اور خصوصیات حاصل ہوئیں جو پچھلے تمام پیغمبروں کو حاصل ہوئی، بلکہ ان سے بہت زیادہ اضعاف و مضاعفہ کے ساتھ، بہت بڑی خوبیوں کے ساتھ. تو دوستو، جیسا کہ عرض کیا گیا معجزات کی بہت بڑی کثرت ہے. ان میں سے ایک واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور اسی واقعے کے ضمن میں ایک سبق ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کے اثر کو دور کرنے کے لیے آپ نے سینگیں لگوائیں، جس کو انگلش میں کپنگ کہا جاتا ہے، خون نکلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس زہر کے اثر کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن اور مونڈے کے بیچ میں پچنا لگوایا. انصاری قبائل میں سے ایک قبیلے کے ایک غلام نے جس کا نام ابو ہند تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچنا لگایا، ایک سینگ کی مدد سے اور ایک چاقو کی مدد سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک مستقل فن ہے کہ کہاں تکلیف ہو اور کس قسم کی تکلیف ہو تو کہاں سے خون نکالا جائے وغیرہ وغیرہ، بہت بڑا علم ہے. قدیم طریقہ علاج بھی ہو، غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کے اثر کو دور کرنے کے لیے وہ عمل بھی کرایا ہے. یہ بھی ایک معلوم ہے، اس کے ذمن میں یہ معلوم ہوا، اور اسی کے ذمن میں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. ہم بھی اس کو مختلف علاجوں کے مواقع پر اپنا سکتے ہیں اگر اس کے ماہرین دستیاب ہو جائیں. اپنے طور پر خالی خون نکال دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی ہے. حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس علوم کے ماہر حضرات کے ساتھ رجوع ہو کر ہم اس قسم کا علاج بھی کرا سکتے ہیں. غرض اس ایک واقعہ کے تحت ہم کو جو اسباق ملے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے درگزر والی صفت جو ہمیں اپنانا چاہیے، اپنی ذات کا انتقام نہیں لینا چاہیے، دشمن کو بھی معاف کر دینا چاہیے، بالخصوص قدرت کے باوجود، بالخصوص ان پر غلبہ پا جانے کے باوجود. یہ بہت بڑے دلگردے کی بات ہوتی ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ عز و جل نصیب فرما دے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جن کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے. اللہ عز و جل سے حسن عمل کی توفیق بخشے. آج ہم بطور خاص ایک خصوصی مہمان سے استفادہ کرنے والے ہیں. حضرت مولانا کمال الرحمان صاحب کے ایما اور مشورے پر اور حکم پر گیا میں حضرت مولانا بشیر صاحب کو دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں. یہ حضرت ہریانہ سے تشریف لائے ہیں. یہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ بہت مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے. رائے پور کے خاندان کی خانقاہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علماء حق میں سے ہیں. انہی کے خصوصی فیضان سے آپ فیضیاب ہوئے ہیں. علم، عمل اور اس کے علاوہ بہت ساری دیگر خوبی اور خصوصیات اور مخلوق کی خدمت کی بہت ساری شکلوں کے ساتھ آپ کی زندگی وابستہ ہے. راجستھان کے بنجر علاقوں میں، خصوص بنجر دینی اعتبارات سے بنجر کہہ رہا ہوں، جہاں پر کہ بے دینی تھی، جہاں پر کہ علماء حق کی نمائندگی نہیں تھی، وہاں آپ نے جا کر محنتیں کی اور مخلوق کی خدمت کی لائن سے، دعا کی لائن سے اور علاج و معالجے کی لائن سے آپ نے خدمت کی، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا. معاوضہ یہ مانگا کہ تم میرے کو ایک بچہ دے دو، ہمارے گھر میں بچہ ہو تو بچہ مجھے دے دو. چنانچہ کئی خاندان والوں سے اللہ نے آپ کو خاندان والوں کو اللہ نے آپ سے فائدہ پہنچایا. ان لوگوں نے وعدے کے مطابق آپ کے یہاں بچہ حوالہ کر دیا اور آپ نے وہ بچے کو لے کر حافظ عالم بنایا. تو اب ماشاء اللہ سے کئی بچے وہاں پر حافظ ہوئے، عالم ہوئے، اور ماشاء اللہ سے مساجد بنی، مدارس بنے، مکاتب بنے، اور اللہ عز و جل نے علماء حق کی نمائندگی کرنے والا گویا یہ سمجھے ایک بڑا طبقہ وہاں وجود بخش دیا آپ کی محنتوں سے. اللہ آپ کی محنتوں میں قبول فرمائے. ایسی بزرگ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. میں ان کے سامنے بیٹھ کر میں نے کچھ بکواس کر لی ہے، خدا کرے کہ کوئی بے ادبی نہ ہوئی ہو. حضرت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کے لیے استفادے کی شکلیں بنیں. اللہ ہم سب کو سننے کی توفیق بخشے، غور سے سماعت کرنا. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف نصیحتوں سے نوازیں. مسئلہ کیا ہے جی؟ میری اپنی ذات کے ساتھ اسے کاہلی کہیے یا ابھی فرمائیے کہ جو ہے کمیلی بھی کہیے
کہ مجھے مائکروفون کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. ایک میں عام مجمع سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، عام حضرات سے، عام لوگوں سے گفتگو کرنے کا بھی کبھی کوئی موقع نہیں ہوا، تو میں اس میدان کا مرد نہیں. ہاں البتہ اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل رہا کہ اللہ نے قال اللہ اور قال رسول کے درس کی توفیق دی، اور اللہ نے ساری عمر مجھے درس حدیث و تفسیر کے ساتھ جوڑے رکھا. اخلاص للہیت یہ سب چیز میں اور استقامت نصیب فرمائے. اور چونکہ اس وقت سے لے کر اب تک اس طرح کے مواقع نہیں آئے، شاید میں عجب نہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ مائکروفون کا سامنا کر رہا ہوں. لیکن چونکہ یہ حضرات بڑے باپ کے بیٹے ہیں جن کی تالیفات کو میں نے بہت پہلے تقریباً 10-12 سال پہلے پڑھا، اور میں حضرت صوفی غلام محمد صاحب کے ملفوظات کو پڑھ کر بڑا متاثر ہوا، اور وہی 10-12 سال پہلے کا وہ مطالعہ ہے جس نے مجھے تقریباً یہاں تک پہنچایا گیا. میں بڑا متاثر ہوا اس سے. کچھ یہ اس طرح کا میرا مزاج ہے، کچھ بیوقوفوں سے میرا ربط رہا ہے، اور وہ اس طرح کے جو جوتی بھی نہ پہنے، سر پر کپڑا بھی نہ ہو، اور ٹکٹ لینا بھی نہ جانے، اور جب کھانے کو مانگو تو گرم جلیبی نکال کے دے دیں. کچھ ایسے باوڑوں سے جو میں کلویر دیہاتی باپ کا بیٹا ہوں، ایسوں سے کچھ واسطہ پڑا. تو ایک ایسے باوڑے نے جو ہے صوفی غلام محمد صاحب کی بڑی تعریف کی، یعنی جو میں وہ سبق میں سنا دوں جس کی وجہ سے میں زیادہ متاثر ہوا. تو وہ اس کی صفت تو یہ تھی کہ وہ پیدل چلتا ہوا مجھے اگر کوئی دیوار سامنے آ جائے تو پھر وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا. دوسرے اس کی بات ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا جس سے میں اس قصے سے متاثر ہوا کہ مجھے وہ ڈی سی نے اتنے 1000 روپے رشوت میں لیا اور ابھی لاتا ہوں اس کے 2 تھپڑ مارے اور اس کے پیسے چھین لیے، رشوت لے کر آئے. اس طرح کا آدمی تھا، ننگے پیر ایسا دکھتا. خیر انہوں نے مجھے جو ہے ایک بات کہی، میں نے کہا جیسے تم یہاں ہو اس طرح کے کوئی اور بھی ہے؟ تو انہوں نے جو ہے حیدرآباد میں صوفی صاحب کا نام لیا، صوفی غلام محمد صاحب کا. اب جو حیدرآباد کی جو ولایت ہے وہ صوفی غلام محمد کے حوالے رہی. تو میرا تاثر اس آدمی کی وجہ سے ہوا، اور پھر میں نے یہ کتابیں جو ہے حاصل کی، منگائی کسی ساتھی سے، تو میں نے اس کو پڑھا بھی. خیر ان میں کافی جان ہے اور ان کے بیانات کے مطابق بھی ہے. یہ تو ہے جی میرا وہ سبق جو میں یہاں تک آپ تک میں پہنچا. اب چونکہ جس گھر سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، میں حکم نہیں ٹال سکتا، میں اس آداب سے بھی واقف نہیں کہ آپ سے گفتگو کیسے کروں، کہاں سے کروں. وہ مدرس آدمی ہے، وہ مدرسہ نہیں کرتا. اب میں کس موضوع پر کروں، کس لحاظ سے کروں، میں نہیں یاد کر سکتی. تو میں نے حکم پورا کر دیا. اب یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ حضرات یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم سب کا مقصود ایک ہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سب کا ایک ہی مقصود ہے، اور اس مقصود کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے کہ ہماری نیتیں درست ہوں، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فهو یراک، کہ آدمی کو یہ کیفیت میسر آ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ میسر رہا ہے تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت میں اس کو یادداشت بھی کہتے ہیں،
اس کو ارتباط بھی کہتے ہیں، اس کو انصبات بھی کہتے ہیں، اور صوفیانہ مختلف اصطلاح استعمال۔ اب رہا اس کے حصول کا طریقہ۔ حصول کا طریقہ واضح ہے کہ کسی ایسے آدمی سے جس کو ایصال الی المطلوب میسر ہو، ایسے آدمی کی صحبت میں بیٹھا جائے اور زیادہ سے زیادہ صحبت میں رہنے کی کوشش کی جائے۔ کیونکہ میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی ابھی اچانک کہ بسمل شاہ جہاں پوری تھے، وہ CBI میں داروغہ تھے اور مولانا حسین احمد مدنی کے آدمی تھے۔ ان کی ڈیوٹی عراق میں لگی، انہوں نے مجھے خود سنایا، میں تھا، مولوی منان صاحب اور حضرات بھی تھے، کہ میں جب وہاں پہنچا عراق میں تو بہت سارے حضرات کے مزارات پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کی عمر اتنی ہوئی، ان کی عمر اتنی ہوئی۔ تو ایک بزرگ جن کی تاریخ مجھے، تاریخ وفات اور تاریخ حیات مجھے معلوم تھی، ان کی عمر تقریباً 92 سال ہوئی، لیکن ان کے مزار پہ ان کی عمر لکھی ہوئی تھی 9 سال۔ اب وہ جب 9 سال میں نے اس عمر کو دیکھا تو میری سمجھ میں ان کی وہ زندگی نہیں آئی کہ کیسے لکھا ہے ان کے مزار پر۔ تو جب میں نے وہاں تحقیق کی تو ان حضرات نے مجھے یہ بتایا کہ اس قبرستان میں وہ زندگی لکھی جاتی ہے جو اس نے اپنے شیخ کی صحبت میں گزاری، وہ زندگی کے وہ قیمتی ایام جو اس نے اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر گزارے ہیں، وہ اسے زندگی سے تعبیر کیا ہے، بقیہ کو ردی کے ٹوکری میں ڈالا۔ تو اس قبرستان کے دستور تھا۔ اب دیانت کی بات یہ ہے کہ میں تجربے سے یہاں پہنچا ہوں، حقیقت میں زندگی وہ ہے جو شیخ کی صحبت میں ہوئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بنانے والی صحبت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تقریباً جتنی روایات ان سے ہیں شاید کسی سے، اور وہ اس احتیاط کے ساتھ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتے تھے۔ کثرت روایات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زجر و توبیخ، ان کا کوئڑا بھی جو ہے لٹکا ہوا تھا، تب بھی اتنی روایات ہیں۔ اتنی ساری روایات کا وجود جو ہے وہ صحبت ہے، وہ صحبت ہے، اور صحبت سے رنگ بدلتا ہے۔ مشکیہ عبیری دلے خوشبو در حمام روزے، آدمی بھٹی کے پاس بیٹھے گا تو کپڑے کالے نہ کرے گا، سیک نہ لگے گی تو کپڑے کالے ہوگا، اور خوشبو والوں کے پاس بیٹھے گا تو خوشبو آئے گی۔ اب یہ ہے کہ جس کو آپ نے اپنا امیر متعین کر لیا، خدا کرے کہ ایسا وقت نہ آئے کہ آپ کو وسوسہ بھی آئے، اور اگر وسوسہ بھی آئے تو لاہور پڑے۔ تو یعنی جتنے بھی زندگی کے فالتو اوقات ہیں، اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرے کہ صحبت بڑھائے، اور بڑے بڑے لوگوں کو، ہمارے اکابر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا 18 سال کا عرصہ ہے صحبت۔ تو بڑے بڑے حضرات کو کسی کو بھی لے لو، بہت لمبے زمانہ صحبت کا ان کا ہے، اور جس آدمی کی صحبت کا لمبا زمانہ ہوتا ہے وہ اسی قدر نکھر کر سامنے بھی آتا ہے۔ اور آئے بقول جو ہے مولانا وسیع اللہ خان صاحب جلال آبادی کے، اگر حضرت بات کچھ بھی نہیں، میری تقریباً کچھ میں حضرت تک پہنچ جاتا تھا، مگر حضرت فلاں صاحب تو حدیث کے استاد ہیں، کیا حرج ہے کہ ان کو اجازت دے دی جائے کہ ان سے اور آگے کام ہو جائے، کچھ اور اضافہ ہو جائے خدمت میں۔ تو جو فرمایا کہ وہ ہمارے پاس آئے ہی کب تھے، وہ تو گھوڑے پہ چڑھ کر آتے اور چلے جاتے، جبکہ ان کا تعلق بہت لمبا تھا۔ اگر تمہیں ان سے ہمدردی ہے تو کہے کہ ہمارے ہاں ایک چلے کی نیت کر لے، ہو شاید کوئی بات بن جائے۔ اور اپنا بھی یہی تجربہ ہے۔ میں اب تک جو ہے اس خانقاہ کا طالب علم،
اس سال جب میں گیا ہوں تو وہ حضرت نے بلا کر، کمزور ہو گئے ہیں، مجھے ایک بچے کو بھیجا اور بلوایا، بلا کر کہنے لگے او بھائی علامہ صاحب تیری علامائی ہم نے سن لی اور دیکھ لی، وہ مدرسے تک ہے، الفوز الکبیر کتب خانے سے نکال لینا اور کل سے سبق شروع کر دینا، تو میں الفوز الکبیر پڑھائی، جبکہ میں وہ بیوقوف ہوں کہ الفوز الکبیر کم سے کم 20 مرتبہ پڑھائی کی ہے میں. تو یہ نگاہ ہے شیخ، اسے کرم کہیے، محبت کہیے، یہ تو وہی سمجھے کہ ان کی نگاہ کا ہے. اور میں نے پڑھی ہے بڑی مشاکل اور 2-4 ساتھی اور بھی تھے، اور 3 سپارے کا قرآن شریف کا اجرا بھی انہوں نے پڑھایا. تو میری طالب علمی کا دور ابھی تک ختم نہیں ہوا، ابھی تک ختم نہیں، یعنی ابھی کی بات ہے. 7 اکتوبر کو میں گیا ہوں، 5 دسمبر کو تک ان کے ساتھ رہا. 5 دسمبر کو واپسی جب ہو گئی ہے تب مجھے گھر آنے کی اجازت ہوئی ہے. جب تک وہ یہاں 2 مہینے رہے میں ان کے ساتھ رہا اور برابر درس ہوتا رہا. تو میں جہاں سے مجھے نفع ہوا، یہ جہاں سے میں نفع محسوس کر رہا ہوں، اب یہ ہے کہ اس نفع پہ اللہ استقامت دے دے، کیونکہ الشقی قد یسعد والسعید قد یشقى. یہ تو نیک وقت کبھی بدبخت ہو جاتا ہے، کبھی بدبخت نیک وقت ہو جاتا ہے. دون الاسعاد والاشقاء وهما بصفات اللہ تبارک و تعالی. یہ نیک بختی ہمارے باپ کی دین تو ہے نہیں، یہ تو ذالک فضل اللہ، اللہ جس پر بڑا فضل کرے. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو جاتے جاتے لڑک جائے گی. وقت آخر جو ہے کلمہ پڑھو انکار کرتے گئے. تو ثم استقاموا، یہ ذکر یعنی آدمی جڑ جائے ذکر فکر سے اور دوام کے ساتھ کرتا رہے اور اس کی کوئی خواہش بھی نہ ہو. بقول حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اے مرد، اگر تو مرد بننا چاہتا ہے تو چیونٹی کے سوراخ میں داخل ہو جا اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کر، اور یہاں تک اللہ اللہ کر کہ تمہیں بذریعہ شیخ یا برویا صالحہ یا بامر الہی جب تک کسی امر کی طرف متوجہ نہ کر دیا جائے، جب تک تو اس سوراخ میں سے باہر کو جھانک کر بھی ڈرے. اب اللہ کو اب بإلہام الہی یا بحکم شیخ اب وہ جس امر کی طرف لگایا جائے گا تو ظاہر ہے ید اللہ فوقائی کی، پھر اللہ کا ہاتھ، پھر اللہ کا پاؤں، اللہ کی مدد شامل ہے. وہ کام گویا اللہ کو آپ سے لینا ہے، مدد اللہ کی ہوگی اور آپ کے ہاتھ پر ہوگی. آگاہ و جوارے آپ کے کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ جو ہے حقائق کائنات کے ساتھ ایک چیز وابستہ ہے. ہاتھ پیر آپ کے چلتے ہوئے دکھیں گے، زبان آپ کی چلتی ہوئی دکھے گی، پیر آپ کے چلتے ہوئے دکھیں گے، لیکن چلانے والا کوئی اور ہی ہے وہ جو کروا رہا ہے. اور وہ کچھ دنوں میں ایسا ہو جائے گا کہ آپ خود نہ سمجھ پائیں گے اتنی جلدی یہ کام کیسے ہو گئے. اللہ اس میں برکت دے دے. تو میرے جتنی بات جسے مجھے نفع ہوا اس کا دوسرا یہ کہ اتنا جوڑ ہو، اتنا ربط ہو کہ آدمی یا تو کسی کا ہو رہے یا کسی کو اپنا بنا لے. 2 میں سے یہ یا تو مان لے بنوا لے، اور اگر دونوں باتوں میں سے کوئی سی بھی نہیں تو فصائقۃ تریح البلاد، چھٹی ایک بجلی آئے اور وہ ختم ہو جائے. یا تو کسی کا ہوئے نا، اور اگر کسی کا ہو جائے تو اس کی محبت میں فنا ہو جائے، جس کو فنا کی شیخ بھی کہتے ہیں. اور اگر فنا ہونا نہ آتا ہو تو یوں ہی حیات بنا لے، شکل بنا لے. اب وہ فنا ہو کے تو دکھائے، کوئی مٹ کر تو دکھائے، پھر دیکھو کیا بڑھتا ہے. اب مٹتے بھی نہیں اور مٹنے کے طریقے بھی نہیں، اور پھر جو ہے سوچ یہ ہو کہ زمانے کا قطب بھی میں ہی ہو جاؤں، غوث بھی میں بڑھ جاؤں. بھائی جو قطب اور غوث ہوئے ان کی والداؤں نے بھی ان کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، ان کی ماؤں نے بھی اتنا اہتمام کیا، ان کے والد ان کے باپ نے بھی اتنا اہتمام کیا کہ بوقت تہجد اپنے سے ملے اور بغیر پردے کے نہ ملے، بغیر وضو کے نہ ملے. تو اس کا بڑا دخل ہے والدین کی توجہ کا.
تو یہ غذا کا دخل ہے. یہ غذا کھا کیا رہا ہے؟ کلوا من طیبات واعملوا صالحا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واعملوا صالحا. اعمال صالحہ کا نمبر تو بعد کا ہے، پہلا نمبر تو پیٹ کا ہے. اس میں جا کیا رہا ہے؟ خون کہاں کون سا بڑھ رہا ہے؟ دوسرے پاڑا کتنے ہیں؟ اس نے کتیا کا دودھ پیا کہ آدمی کا دودھ پیا؟ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ پہچاننے والے نہیں پہچانتے. ایک جو ہے امیر الروایت مولانا یعقوب صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے امتحان کے لیے ایک جو ہے نبجی بھینس میری ہے، نہر میں بھینس بہ گئی اور وہ کچھ دن کے بعد 10 سال کے بعد پہنچا، اس نے دودھ پی لیے بھینس، یہ دودھ میری بھینس کا ہے. ان کا اچھا میری بھینس کا ہے تو 3-4 مہینے کے بعد آنا. انہوں نے کہا چنے کی روٹی، چنے جو ہے چنے وہ گھوڑے کو کھلائے. اور گھوڑا جب لید کرتا ہے تو چنا ثابت واپس کر دیتا ہے، تو وہ لید میں سے وہ چنے جو ہے دھو کر صاف کر لی. اس کے بعد ایک بکرا پاڑا، بکری کے بچے کو ذبح کیا، اسے کتیا کو کھلایا. اس کے بعد جو ہے اس چنے کی روٹی پکائی اور جس بکری کے بچے کو کتیا کا دودھ پلایا تو وہ بچہ کاٹا، ذبح کیا، اس کی دعوت کر دی. اس نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ میری بھینس دے نہ دے لیکن مجھے گھوڑے کی لید نہ کھلا. اور جب اس نے اس بوٹی اٹھائی، اس نے کہا میرا حال پر رحم کھا، مجھے کتیا کا گوشت نہ کھلا. یہ ہے شان ایمان. جب اللہ اللہ کرتا ہے، اس اللہ اللہ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غیب نہیں آتا کسی کو. اس اللہ اللہ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے قلب پر جو واردات ہوں گی اس کی قوت ذرہ کا کو اللہ کھول دیتے، وہ ہزاروں سال کی خبر دے دیتا ہے. یہ وہ قوت ذرہ کا تھی اندر کی جس نے اس کو پکڑا. اس قوت ذرہ کا اثر اس کی زبان پر آیا، زبان نے پکڑ لیا. اگے گھوڑے کی لید اس طرح سے تیار ہوئی روٹی. تو ہمارے فکر، ہماری سوچ اللہ اللہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہماری قوت ذرہ کا جو ہے وہ جاگ اٹھے، ہمارا دماغ جاگ اٹھے. ہمیں جو ہے کوئی استعمال کرنے والا غلط استعمال نہ کرے. ہم استعمال ہو رہے ہیں اور ہم چل رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہمیں کون استعمال کر رہا ہے. سکارپیو کو پڑا ہے، کس کا پہلو کہاں سے تار جڑا ہوا ہے. آج کے اس دور میں، یہ ڈیجیٹل ایج میں یہ دور داخل ہو گیا ہے. یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اسی اعتبار سے دماغ کے جو ہے توازن کا دور نہیں رہا، یہ اتل پتھل کا دور ہے. کوئی چیز ایک ساتھ ٹکی ہوئی نہیں. ہر آدمی اپنی غرض کا خوگر ہے اور اوپر کی جو طاقت ہے وہ اپنی غرض کی خوگر ہے. پڑ کہاں رہا ہے، پڑوا کون رہا ہے، کھلایا کہاں جا رہا ہے، کس کو کھلایا جا رہا ہے، کیوں پاڑا جا رہا ہے جی. اور 1882 میں جب سے کارل مارکس کا وہ فلسفہ جسے اقتصادیات کا امام ان لوگوں نے مانا ہے، اس نے جو لادینیت کا فلسفہ پیش کیا ہے اور وہ سیلاب ادھر یورپ سے چلا اور آج ہم اس سیلاب میں سارے غرق ہو چکے ہیں. ہمارے علماء اس وقت سے لے کر آج تک کوئی فلسفی ایسی نہ پیش کر سکے اقتصادیات کی جو اسلام جس پر غالب ہو، جس میں قرآن کا غلبہ ہو. اور ہم اس کی فلسفی کو ماننے پر، کیونکہ ان طاقتوں نے اس فلسفی کو مانا، اس فلسفی کے تحت ہم بھی اسی کے زیر اثر ہیں اور اس کے اثرات ہمارے اخلاقیات پر بھی پڑتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو ایک ماحول میسر ہے حیدرآباد میں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ماحول میسر نہیں. لیکن اس ماحول میں بھی آپ کس کے نظام کے تحت چل رہے ہیں؟ کون سی فلسفی ہے؟ وہی لادینی فلسفہ ہے، وہی یورپ کا نظام ہے. یہ نظام ہے تو سرمایہ داری کا نظام ہے، یہ سوشلزم کا نظام ہے اور ہم استعمال بھی ہو رہے ہیں. ہمارا ایک جوان آج اکنامکس میں مہارت حاصل کرتا ہے اور پھر وہ اقتصادیات کا نظام چلا رہا ہے، لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں میں کس کے لیے کما رہا ہوں. یہ سرمایہ داری کا حصہ ہے، یہ سوشلزم کا حصہ ہے. اس کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، اس کا پرانی شعور اور فکر کیا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دیا ہے اور قرآن نے ان کو فلسفہ حیات کیا پیش کیا ہے، اس کے اعتبار سے اس کا کوئی نظر نہیں۔ نکاح بیاہ میں مسلمان، شادی میں مسلمان، لینے دینے میں مسلمان، لیکن یہ کچھ پتہ نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ روحانیت کے اعتبار سے کیا اس کا اثر نہیں پڑتا۔ میں نے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سوالیں پڑھی، اس میں ایک قصہ میں اسے اس پر ختم بھی کر دوں گا۔ وہ قصہ یوں لکھا حافظ اس میں کہ ایک مولوی صاحب کو پیٹ میں درد ہوا اور مولوی صاحب گئے حکیم اجمل خان کے یہاں۔ حکیم اجمل خان صاحب نے اس کو پڑیا دے دی، اب جاؤ مولوی صاحب آپ کو ایک پڑیا کھا لو اور 20 منٹ کے بعد دست ہو جائے گی۔ اب وہ مولوی صاحب تو لوٹا بھر کے بیٹھ گئے، گھڑی دیکھ کے 20 منٹ اب ہونے والے میں کام ہی کیا کروں، دوبارہ تسلی سے بیٹھ گیا۔ اب وہ بیٹھے انتظار میں 20 منٹ ہو گئے۔ اب ملا آباشی تو چپنے سے قرار کہاں ہوتا ہے، فوراً ایک بچے قوم کی امانت دنیا بھر کی بیٹھی ہے، بھائی ادھر آ گئے، عبدالرزاق بھاگ کے جاؤ، حکیم جی سے پوچھو 20 منٹ ہو گئے۔ حکیم جی بھی حکیم اجمل انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کر کیا رہے ہیں؟ مولوی صاحب تو لوٹا بھر کے بیٹھے، مولوی صاحب تو کو بڑا کام کرے، میں جب چھٹی ہوگی جب مل لوں گا۔ اب وہ اپنے کام میں پڑھانے بیٹھے تو صحیح 19 منٹ میں درد ہوتا، بھاگ کے گئے 20 منٹ میں پیٹ خالی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب ان کو تو پھر بھی پیٹ میں مروڑ، پھر بے چینی ہوئی۔ تو ایک یہ جسم جو ہے اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ آگ پانی یعنی یہ مٹی جو ہے، آگ پانی مٹی ہوا کا یہ مجموعہ ہے جس کو بہیمیت سے تعبیر کرتے ہیں علماء۔ یہ قوت بہیمیہ کا مجموعہ ہے یہ جسم، اور یہ جسم سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کیڑوں کی خوراک، کیڑے کھائیں گے۔ اس جسم کی بقا کے لیے حکیم اجمل خان کی فراست چاہیے۔ اب جو اس میں بہیمیت کے علاوہ دوسری چیز روحانیت ہے، یہ جس کا نام قوت ناطقہ ہے، یہ جس کا نام نسمہ ہے، جس کو جو ہے جس کو کہا کہ وہ من مصادمت الجذب من انکسار النسمہ، تو بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے، یہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تک ہے نگاہ ہے آئینہ ساز۔ یہ قوت ذرہ کا جب کھلے گی کب تو من مصادمت الجذب، وہ انکسار النسمہ وہ من مصادمت الجذب، اللہ کی طرف سے۔ جب وہ یہ نسمہ نفس ناطقہ میں فنا ہوگا تب اس کو امامت صغریٰ سے تعبیر کریں گے، اور نفس ناطقہ اگر نور الہی میں فنا ہوگا تب اس کو امامت کبریٰ سے تعبیر کریں گے۔ نور الہی اگر روح اعظم میں فنا ہو جائے تو اس کو جو ہے مقام صدیقیت کہتے ہیں، اور روح اعظم ذات بحث میں فنا ہو جائے وہ مقام نبوت ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن اس قاعدے اور اس طریقے پر لانے کے لیے وہ جسم جسے کیڑوں نے کھانا ہے، اس جسم کی بقا کے لیے حکیم اجمل خان کی فراست چاہیے۔ اب اس میں جو دوسری طاقت ملکیہ ہے، قوت ملکی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو بہیمیت ہو گئی۔ قوت ملکی اس کی بقا کے لیے اب اس میں جو ملکیت ہے اس کو عقلیت سے بھی تعبیر کیا جائے گا، اور یہ ملکیت، یہ عقلیت، یہ حضیرت القدس سے اوپر اور عرش الہی کے نیچے ایک مقام ہے، وہاں سے آپ کے یہاں ڈالی گئی ہے۔ اس کو روح سے بھی تعبیر کیا ہے، اور روح کی تعریف وَاعْلَمُوا أَنَّ الرُّوحَ لَا يَقْبَلُ الْكَوْنُ وَالْفَسَادَ وَالتَّفَرُّقَ وَالتَّمَزُّقَ، علامہ روح المعانی۔ اور شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ حقیقت الروح حقیقت فردانیت ونقطۃ سودان نقطۃ نورانیت حقیقت فردانیت یجل طورها عن طور هذه الاطوار۔ یہ ملکیت، یہ قوت عقلیہ، اس کی بقا کے لیے کتنی حفاظت کی ضرورت ہے بتائیے۔ ایک جسم کی بقا کی خاطر حکیم اجمل خان کا فلسفہ چاہیے، نہ تو یہ جسم ضائع ہو جائے، دوسری پڑیا دیتے تو کیا بڑھتا، یہ اس وراثت سے کام نہ لیتے تو کیا ہوتا۔ یہ روح جس کے اوپر ہمارا سب کا انحصار قیامت تک کی زندگی جو ہے، اس روح، یہ نسمہ جو ہے، یہی نسمہ جس کو نفس ناطقہ سے تعبیر کرتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ تعلق ہے ملکیت کا، اور یہ باقی رہے گا اور قیامت تک رہے گا۔ یہ تو جو سیلز جو بڑھ رہے ہیں وہ بڑھتے بڑھتے کم بڑھیں گے، 40 دن میں 4 مہینے 10 دن میں بدل جاتا ہے آدمی، جو وہ بڑھتے بڑھتے کم ہو جاتے ہیں، جو وہ کم ہو گئے تو نسمہ کو قوت نہیں پہنچتی، وہ انفکاک النسمہ عن البدن،
نسمہ کا بدن سے جدا ہو جانا یہی موت ہے، اسی کو موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو زیست کیا ہے اور موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ انہیں جزا کا پریشان ہونا، یہ ہے وہ انہیں جزا کا پریشان ہونا، وہ انفکاک وہ انفکاک النسمہ عن البدن، نسمہ کا بدن سے جدا ہونا۔ اب نسمہ جو ہے قوت غذا نہ ملنے کی وجہ سے جو کمزوری آئی تھی، اب مرنے کے بعد میں اب اس میں روحانیت کی قوت سے مضبوط ہو جائے گا، وہ قیامت تک رہے گا، روح کا تعلق ہے۔ تو وہ جس کا تعلق قیامت تک ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس جسم کی بقا کے لیے تو ہم نے کیا اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے تو ہم نے کیا کیا؟ اب اہل یورپ نے تو انسان کو سوشل اینیمل قرار دے کر جتنے بھی آسائشات کے جتنے بھی سامان ہو سکتے تھے، چاہے وہ ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر ہوں، چاہے سود لے کر ہوں، چاہے نظام سرمایہ داری کے تحت ہوں، چاہے سوشلزم کے تحت ہوں، چاہے کسی بڑھیا سے لے کر ہوں، چاہے چوری کر کے ہوں، چاہے ڈکیتی کر کے ہوں، وہ سارے ضابطے اس حیوانیت کی بقا کے لیے اہل یورپ نے تجاویز قرار دے دی۔ اب رہا ہمارا اپنا سکول، ہمارا اپنا سوچ، ہمارا اپنا فلسفہ کیا ہے، ہماری اپنی سوچ کیا ہے، ہمارا اپنا فلسفہ کیا ہے، ہمارا شعور کیا ہے، ہمیں قرآن نے کیا دیا ہے؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے حاضر بن کر آئے، ساری دنیا کے رسول تھے، اس کو بھی ہم نے جیب میں رکھ لیا، حالانکہ رسول رحمت للعالمین ہے، قرآن ہدی للعالمین ہے، اور اللہ رب العالمین ہے۔ تو اتنی یعنی سب چیزوں میں عمومیت ہے، اور ہم مسلمانوں کو خصوصیت ہے، ہمیں دوسرا پڑوسی نہیں پاتا، ہمیں جماعت نہیں پاتی۔ آقا نے سب سے پہلے آ کر مکے میں جماعت کی ترتیب ڈالی، جماعت کی بنیاد ڈالی، اور جماعت کی بنیاد سے آگے کو بڑھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ جماعت کہ آپس کے مشورے سے یہاں تک پہنچی کہ دور فاروقی میں 350 ملک فتح ہوئے، وہ جماعت ہی تو تھی۔ اور یہ جماعت کا ایک فرد ہمارے یہاں فرد کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ آپ کے زمانے میں اتنے فساد کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی جماعت ہم تھے، عمر کی جماعت ہم تھے، میری جماعت تم ہو، فیصلہ جماعت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو خلیفہ تو اس کی ایک اتھارٹی ہے، خلیفہ کو تو اس جماعت میں اتھارٹی کی ہے، خلیفہ کوئی مقدمہ ہے، خلیفہ کوئی انتظامیہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، وہ جماعت ہے جس نے پروگرام دیا ہے۔ اب اس ہمیں بدنام کرنے کے لیے اس انگریز نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست، خلافت کیا ہے؟ خلافت واحیہ چیز ہے، یہ تو امریت ہے، ظلم ہے، مسلمانوں نے کب حکم ملوکیت کی ہے؟ ملوکیت تو اس کو کہتے ہیں کہ مقننہ بھی اس کے پاس ہو، عدلیہ بھی اس کے پاس ہو، اور اس کے پاس انتظامی قانون چلانے والی اتھارٹی بھی اسی کے پاس ہو، اس کو امریت کہتے ہیں۔ ہمارے خلافہ جب حضرت قاضی شرح حضرت علی کو عدالت میں بلا کر سوال کر سکتا ہے ان کے کردار کے بارے میں، جب قاضی ابو یوسف ہارون رشید کو کٹرے میں بلا کر کھڑا کر سکتا ہے، تو ہمارے یہاں خلیفہ تو برابر کا ہوگا۔ اس کو امریت کہتے ہیں، لیکن یہ غلط کانسیپٹ، یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کہ ان سے ہمیں غافل کر دیا گیا، اور ان کی تاریخ سے ہمیں غافل کر دیا گیا، اور ہمیں اس میں الجھا کر رکھ دیا گیا کہ ہماری بادشاہوں نے کھاتے کھتونیاں بنائی، اتنی شادیاں کی، اتنے کپڑے پہنے، وہ عورتوں کی بھی جو ہے غیبت میں ہمیں الجھا کے چھوڑ دیا۔ ہم نے ان کی تاریخیں تو پڑھی نہیں کہ ان کا فلسفہ کیا تھا، ہم نے کبھی غور نہ کیا کہ 13 سال اور 13 مہینہ کا اکبر تھا جس وقت اس نے ہندوستان کی باغ ڈور سنبھالی، اور سارا ہندو اس کو مہاتما بدھ کا نام دیتا ہے۔ ہم نے کبھی اس کو نہیں پڑھا، ہم نے ایک بات پڑھ لی کہ اکبر نے جوتا بائی سے شادی کی، اب وہ کافر ہو گیا، اب ہمارے پڑھنے کے قابل نہ رہا، نہ اس کو فلسفہ دیکھنے کا قابل تھا، نہ ہمیں اس کی ضرورت، نہ اس کا وقت۔ ہم نے اس کی جو ہے تاریخ آئین اکبری بھی تو پڑھی ہوتی، آخر اس نے فلسفہ کیا تھا، کس چیز سے وہ الذی ارسل رسولہ بالحق لیظہرہ علی الدین کلہ، بحیثیت مسلمان ہونے کے میرا یہ حق ہے کہ اس فلسفے کو تمام دنیا پر غالب کر دوں۔ جس نظام کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے تھے، میں یہ سمجھاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و آمد وہ جو ہے ان اللہ جباری الارض، اور آئی تو مشارقہ و مغاربہ، میں نے خواب دیکھا کہ زمین و آسمان اللہ نے میری ہتھیلی پر رکھی، بحر بقیانوس سے لے کر بحر الکاہل تک، بحر الکاہل سے بحر البقیانوس تک تیرا نظام ہوگا، تیری حکومت ہوگی۔ بس اتنا کیا ہے کہ وہ اللہ نے اس ملوکیت کو خلافت سے بدلا، اللہ نے اس دین کو جو ہے ملوکیت شامل کی تاکہ رہبانیت نہ آئے، اور اس رہبانیت کو نکال کر ملوکیت کے ظلم و تجبر سے بچانے کے لیے اللہ نے ملوکیت کو خلافت سے بدلا، یہ اس کا نام خلافت ہے۔ تو مختصر تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ چیز جس جسم کی بقا کے لیے حکیم اجمل خان کی فلسفی چاہیے، اس
روح کی بقا کے لیے کس کی فلسفی کی ضرورت ہے؟ کتنی بڑی فلسفی کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑی فلسفی اس آدمی کو اللہ نے بخشی ہے جو نائب رسول ہے، جس کے اوپر اللہ کے نیک بندوں نے جس کی پشت پر اپنے اعتماد کی مہر لگا دی ہے، جس کو آپ خلیفہ کہتے ہیں، جس کو آپ ولی کہتے ہیں۔ اور ولایت کے آپ کے ہاں کچھ معیار نہیں، آپ کے پاس معیار ہوتا تو ضرورت کیا تھی کسی سے مرید ہونے کی؟ جس پر ہمارے بزرگوں نے اعتماد کیا اور اعتماد کی ان کی پشت پر مہر لگا دی، ہمیں کسی ایک پھول کو ان میں سے چھانٹ کر کے جو پھول ہمیں پسند آئے یا پھول پسند نہ آئے تو بے استخارہ جس پھول کو اللہ ہمیں بتائے اس پھول کو چھانٹ کر اس پھول کو ہم اپنے پیٹ میں رکھ لینا چاہیے اور اس پھول کو 24 گھنٹہ ساتھ رکھیں۔ اگر جدا بھی ہوں تو ہم الجھے ہوئے ہوں اسی پھول میں، اس کی خوشبو ہمیں آ رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز جہاں یہ جسم بھی باقی رہے گا اور یہ روح بھی باقی رہ جائے گی، اور شاید ایسا کام بنے کہ شاید اللہ کوئی اور بھی بڑا کام لے لے جس سے جو ہے خدا کی مخلوق قیامت تک مل سکتا ہے۔ تو معاف کرنا، آداب سے میں واقف نہیں، باقی میں نے حکم پورا کر دیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم